اپنی اولاد پہ ترس کر دنیا میں سکون کا ذریعہ ہم قبر میں ہوں گے، ہماری اولاد کے اعمال پیچھے سے ہم تک پہنچتے رہیں گے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے عجیب خواب دیکھا، قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے ایسی ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، دور کھڑے ہو کے اس نے اعلان کر دیا کہ او لوگو اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ چنانچہ جتنے لوگ تھے سارے ایک طرف کو بھاگ پڑے۔ ان میں سے ایک بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں گیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے جواب دیا کہ قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے، سورت اخلاص پڑھ لیتا ہے، سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخشتا ہے۔ پھر یہ آنے والا جو بندہ اعلان کر رہا تھا یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ آتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو، وہ جو کسی نے ثواب بخشا ہے اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لو۔ تو یہ لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے دوبارہ پوچھا تو کہنے لگا کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ پورا دن قرآن پڑھتا ہے۔ ان کی درسگاہ میں جتنا شاگرد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں، اور میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ ایک ایک بیٹا، میں کہتا ہوں یہ اتنا سعادت مند طبقہ ہے، یقین کرے ایک بچہ پورے خاندان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ 10 بندے ہیں نا کہ 10 بندوں کی سفارش کرنی ہے، یہ تو کم از کم کی بات ہے کہ کم از کم 10 بندوں کی سفارش کریں گے، ورنہ یہ جتنا زیادہ دین کی خدمت کریں گے اتنا ہی زیادہ مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا۔